الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ میں سے اکثر احباب کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ ایک سیریز چل رہی تھی ہماری، جس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کے احوال، ان کے دور میں جو معاملات ہوئے تھے، ان کی قوم کے احوال، ان کی قوموں پر کس کس طرح عذاب نازل ہوا تھا، اس طرح کے موضوع پر ہماری ایک سیریز چل رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی، جس میں ہم حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، ان کی زندگی کے احوال واقعات پر گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی جو زندگی میں واقعہ مشہور و معروف واقعہ رونما ہوا تھا، آپ کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی قوم پر ظاہر فرمایا تھا، قوم کے مطالبے پر آپ نے ان کا ایک مطالبہ پورا کیا تھا۔ زندہ اونٹنی پہاڑ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نمودار فرمائی تھی جو کہ حاملہ تھی، تو اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، تو وہ ویڈیوز آخر اسکرین پر لگا دی جائیں گی، تو آپ انہیں ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ دکھانے کے بعد قوم نے جو معاملات کیے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ظاہر کردہ اونٹنی کو قتل کیا تھا، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ کی قوم نے حملہ کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جن پر آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹنی کو پہاڑ سے ظاہر کیا تھا، تو اس واقعے سے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی معجزات کا ظہور ہوا تھا، جس طرح کہ نہ تو وہ اونٹنی کسی کی پیٹھ سے نکلی تھی، نہ کسی کے پیٹ سے نکلی تھی، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے، یعنی نہ نر کا عمل دخل تھا نہ مادہ کا عمل دخل تھا، بلکہ وہ ایک عادتاً ایک طریقے کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کی یہ پیدائش ایک معجزہ ہے، اور ایک دن وہ پانی پیتی تھی، دوسرے دن پوری قوم سمود، یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک اونٹنی ایک قبیلے کے برابر پانی پی جاتی، یعنی ایک دن وہ قوم پانی پیا کرتی تھی اور ایک دن وہ اکیلی اونٹنی پورا پانی پیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دویا جاتا تھا، اور وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو جاتا اور پانی کے قائم مقام ہو جاتا، یعنی ایک دن وہ دودھ دیتی تھی تو وہ سارا دودھ اس پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور ایک چوتھا معجزہ یہ بھی تھا کہ جس دن اس اونٹنی نے پانی پینا ہوتا، اس دن کوئی بھی حیوان، کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ پانی نہیں پیتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس اونٹنی کے ذریعے ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو دکھایا تھا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے احکام پر ایک عرصہ تک عمل پیرا رہی، پھر انہیں اپنی چراگاہوں میں اور مویشیوں کے لیے پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس ہوا، تو وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے متفق ہو گئے، یعنی جب وہ اونٹنی پانی پیتی تھی تو اس دن کسی کے پینے کے لیے پانی نہیں بچتا تھا۔ تو ان سب معاملات کو دیکھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش تھی، اور وہ اس آزمائش پر پورا نہ اتر سکے، تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیں گے۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ایک ساتھی قدار بن سالف کو منتخب کیا، جس نے اونٹنی کو پکڑ کر تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ کر اسے قتل کر ڈالا۔ اس معاملے کا تفصیلی واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قوم سمود میں صدوق نامی ایک بڑی حسین و جمیل اور مالدار ایک عورت تھی، اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس نے مسعدہ بن دہر اور قدار کو بلا کر کہا، اگر تو نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا۔ پھر یہ قوم سمود کے سرکش لوگوں کے پاس آئے اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا، تو مزید 7 افراد ان کے ساتھ مل گئے، اور پھر یہ تقریباً 9 افراد تھے جو اونٹنی کی تلاش میں نکلے، اور ایک جگہ سے اسے پا کر مسعدہ کی مدد سے قدار نے پہلے اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پھر اسے ذبح کر دیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کی سرکشی اور بے باکی میں اور اضافہ ہوا، چنانچہ اس جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قرآن کریم میں بھی اونٹنی کے قتل کا واقعہ متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 8 میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا، جس طرح فرمایا، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا تو پھر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اسی طرح ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔
اس طرح بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بطور زجر و اخبار خبر دینے کے ان سے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن تک دنیا کا جو عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آئے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہوں گے، پھر اگلے دن عذاب نازل ہوگا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی صورت غلط ثابت نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا ہے، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں، تو صالح نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ شہر ہجر میں اونچے خاندانوں کے 9 افراد فساد پھیلانے میں پیش تھے۔ ان کے سردار کا نام قدار بن سالف تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کی خبر دی اور اس کی علامت بھی بیان کر دی، تو ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر حملہ کر کے انہیں ان کے اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے معاذ اللہ۔ اس کے بعد اگر آپ علیہ السلام کے کسی وارث نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا، کہہ دیں گے کہ ہم نے تو نہ قتل کیا ہے اور نہ ہی ہمیں قاتل کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس قول و قرار کے بعد انہوں نے اپنی سازش پر عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی، اور رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رات صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ جب یہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے، تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے لیکن مارنے والے انہیں نظر نہ آتے، یہاں تک کہ وہ سبھی لوگ ان پتھروں سے ہلاک ہو گئے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 48 اور 51 تک یہ ارشاد فرمایا ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا، ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں، اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمارے لیے کچھ درس و نصیحت ہے۔ جس طرح کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کے مقابلے میں سرکشی کی تمام حدود کو پار کر جاتی ہے اور نصیحت قبول کرنے سے مکمل انکاری ہو جاتی ہے، تو عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا حافظ و ناصر ہے اور انہیں لوگوں کی سازشوں اور شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے خلاف بھی کفار نے قتل کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت ہجرت کرا کر مدینہ طیبہ پہنچا دیا اور کافروں کو بدر کے میدان میں عذاب و شکست سے دوچار کیا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آگے مزید ایک ویڈیو میں قوم سمود پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا گیا تھا اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں ان تمام واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے قوم سمود کی باقیات ان کے کھنڈرات میں جانے سے منع فرمایا ہے۔ ان کا کچھ باقیات میں سے ایک کنواں موجود ہے، اس سے پانی کا استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان کے عذاب کی جگہ پر روتے ہوئے جاؤ۔ اس طرح کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو تقریباً ہمیں پہلے سننے کو نہیں ملی ہوں گی، تو انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان پر بھی گفتگو کریں گے۔